صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یہ سوال ہے کہ کیا ہمارا سال جھوٹ سے مکمل طور پر پاک ہو کر اور کامل سچائی پر قائم رہتے ہوئے گزرا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسی تقریبوں سے دور رکھا ہے جن سے گندے خیالات دل میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ یعنی آج کل اس زمانے میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ چیزیں اس قسم کی، اس پر ایسے پروگرام جو خیالات کو گندا ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے آپ نے بچایا اپنے آپ کو؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم 5 وقت نمازوں کا التزام کرتے رہے ہیں، سال میں باقاعدگی سے پڑھتے رہے ہیں؟ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی باقاعدہ کوشش کرتے رہے ہیں؟ پھر سوال ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم باقاعدگی سے استغفار کرتے رہے ہیں؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنوں اور غیروں سب کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے رہے ہیں؟ کیا خوشی، غمی، تنگی اور آسائش ہر حالت میں ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وفا کا تعلق رکھتے رہے ہیں؟ کبھی کوئی شکوہ تو نہیں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں کی گئی، یا مجھے اس تکلیف میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی محبت میں ہم نے اس حد تک بڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے مال پر اس کو فوقیت دی، اپنی عزت پر اس کو فوقیت دی، اور اپنی اولاد سے زیادہ اسے عزیز اور پیارا سمجھا؟ نئے سال کے آغاز پر جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، دنیا والے کیا کچھ نہیں کرتے؟ مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں خاص طور پر، اور باقی دنیا میں بھی، 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات کو کیا کچھ شور و غل نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک خاص طور پر جاگا جاتا ہے، بلکہ ساری رات جاگتے ہیں، صرف شور شرابے کے لیے، شراب کباب کے لیے، ناچ گانے کے لیے۔ گویا گزشتہ سال کا اختتام بھی لغویات اور بےہودگیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور نئے سال کا آغاز بھی لغویات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کی اکثریت کی دین کی آنکھ تو اندھی ہو چکی ہے، اس لیے ان کی تو نظر تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں مومن کی نظر پہنچتی ہے اور پہنچنی چاہیے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ نہ صرف ان لغویات سے بچے اور بیداری کا اظہار کرے، بلکہ اپنا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس کی زندگی میں 1 سال آیا اور گزر گیا، اس میں وہ ہمیں کیا دے کر گیا اور کیا لے کر گیا، ہم نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا ایک مومن نے دنیاوی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس سال میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس کی دنیاوی حالت میں کیا بہتری پیدا ہوئی؟ یا دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا؟ بس ہم سال کی آخری رات اور نئے سال کا آغاز اگر جائزے اور دعا سے کریں گے تو اپنی آنکھ کو سنوارنے والے ہوں گے، اور اگر ہم بھی ظاہری مبارکبادوں اور دنیا داری کی باتوں سے نئے سال کا آغاز کریں گے تو ہم نے کھویا تو بہت کچھ اور پایا کچھ نہیں۔ ہمارے دن اور رات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت نبھانے کی طرف لے جانے والے ہوں۔ وہ عہد جو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے شرک نہ کرنے کے عہد کو پورا کیا؟ بتوں اور سورج چاند کو پوجنے کا شرک نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شرک جو اعمال میں ریا اور دکھاوے کا شرک ہے، وہ شرک جو مخفی خواہشات میں مبتلا ہونے کا شرک ہے۔ کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے،
ہمارے صدقات، ہماری مالی قربانیاں، ہمارے خدمت خلق کے کام، ہمارا جماعت کے کاموں کے لیے وقت دینا خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے غیر اللہ کو خوش کرنے یا دنیا دکھاوے کے لیے تو نہیں تھا؟ ہمارے دل کی چھپی ہوئی خواہشات اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑی تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس طرح فرمائی ہے، فرمایا کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزار بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بس اس معیار کو سامنے رکھ کر جائزے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال ہے کہ کیا ہمارا سال جھوٹ سے مکمل طور پر پاک ہو کر اور کامل سچائی پر قائم رہتے ہوئے گزرا ہے؟ یعنی ایسا موقع آنے پر جب سچائی کے اظہار سے اپنا نقصان ہو رہا ہو لیکن پھر بھی سچائی کو نہ چھوڑا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا معیار یہ مقرر فرمایا ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں، تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا۔ فرمایا سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ پھر یہ سوال ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسی تقریبوں سے دور رکھا ہے جن سے گندے خیالات دل میں پیدا ہو سکتے ہوں؟ یعنی آج کل اس زمانے میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ چیزیں اس قسم کی، اس پر ایسے پروگرام جو خیالات کو گندہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے آپ نے بچایا اپنے آپ کو؟ اگر ہم ان ذریعوں سے گندی فلمیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم عہد بیت سے دور ہٹ گئے ہیں اور ہماری حالت قابل فکر ہے، کیونکہ یہ باتیں ایک قسم کے زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں؟ کیا، کیونکہ بد نظری کا جہاں تک سوال ہے، اس میں یہ حکم جو ہے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے کہ کیونکہ اس امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کھلی نظر سے دیکھنے سے، اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو اور غض بصر سے کام لو۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے فسق و فجور کی ہر بات سے اس سال میں بچنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ سختی سے لڑائی سے، جب جھگڑا ہوتا ہے سو آدمی سخت الفاظ بھی کہہ دیتا ہے اور برے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن سے جب یہ کر رہا ہو تو یہ فسق ہے، بلکہ کسی سے بھی کر رہا ہو جب تو یہ فسق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تاجر فاجر ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا یہ تو حلال ہے، تجارت کرنا تو حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر جب یہ لوگ سودا بازی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شکر اور صبر نہ کرنے والوں کو بھی فاسق فرمایا ہے۔ بس یہ ہے گہرائی فسق سے بچنے کی۔ پھر سوال یہ ہے جو ہم نے کرنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو ہر ظلم سے بچا کر رکھا ہے، یعنی ظلم کرنے سے بچا کے رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی ایک ہاتھ زمین بھی دبا لینا، تھوڑی سی زمین بھی کسی کی دبا لینا، یا کسی کا ایک کنکر، چھوٹا سا پتھر جو ہے کنکری مٹی کی ٹکڑا، وہ بھی غلط طریقے سے لینا ظلم ہے۔ بس یہ معیار ہے جس پہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ پھر سوال یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ہر قسم کی خیانت سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی خیانت نہیں کرنی جو تم سے خیانت کرتا ہے، یہ ہے معیار۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم نے ہر قسم کے فساد سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر ترین لوگ فسادی ہیں، اور یہ فسادی ہیں جو چغل خوری سے فساد پیدا کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں لگائی، ادھر سے ادھر بات پھیلائی، وہ لوگ فسادی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتے ہیں جو لوگ، وہ فسادی ہیں۔ جو فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، نظام کی ہر بات کو ماننے والے ہیں، انہیں یا دین کی ہر بات کو ماننے والے ہیں، اس سے انہیں کسی غلط کام میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فسادی ہیں۔ بس یہ ہے معیار فساد ہونے کا اور فساد سے بچنے کا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کے باغیانہ رویے سے پرہیز کرنے والے ہم ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے نفسانی جوشوں سے مغلوب تو نہیں ہو جاتے؟ آج کل کے زمانے میں کیونکہ ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ان نفسانی جوشوں سے بچنا بھی ایک جہاد ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم 5 وقت نمازوں کا التزام کرتے رہے ہیں، سال میں باقاعدگی سے پڑھتے رہے ہیں؟ کہ اس کی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلقین فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، بلکہ ہدایت حکم دی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا نماز تہجد پڑھنے کی طرف ہماری توجہ رہی؟ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ نماز تہجد کا التزام کرو، اس میں باقاعدگی پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ صالحین کا طریق ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ اس کی عادت گناہوں سے روکتی ہے، فرمایا کہ برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی باقاعدہ کوشش کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکموں میں سے ایک حکم ہے مومنوں کو، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود کے بغیر دعائیں ہیں تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہیں۔ اگر تم نے درود نہیں پڑھا اور تم دعائیں کر رہے ہو تو زمین سے اٹھیں گی دعائیں، آسمان تک نہیں پہنچیں گی، درمیان میں ٹھہر جائیں گی، اور کیونکہ ان میں وہ طریق شامل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آسمان تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کے ساتھ درود بھی ہو۔ پھر سوال ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم باقاعدگی سے استغفار کرتے رہے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو چمٹا رہتا ہے، یعنی باقاعدگی سے کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور ہر مشکل سے کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی طرف ہماری توجہ رہی؟ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جانے والا کام ناقص رہتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، بے اثر ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنوں اور غیروں سب کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ اور ہماری زبانیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچی رہی ہیں؟ کیا ہم عفو اور درگزر سے کام لیتے رہے ہیں؟ کیا عاجزی اور انکساری ہمارا امتیاز رہا ہے؟ کیا خوشی، غمی، تنگی اور آسائش ہر حالت میں ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وفا کا تعلق رکھتے رہے ہیں؟ کبھی کوئی شکوہ تو نہیں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں کی گئیں یا مجھے اس تکلیف میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ اگر یہ شکوہ ہے تو کوئی انسان مومن نہیں رہ سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی رسوم اور ہوا ہوس کی باتوں سے ہم نے پوری طرح بچنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسوم اور بدعات تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں،
ان سے بچو۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کو ہم مکمل طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا تکبر اور نخوت کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑا ہے یا اس کے چھوڑنے کے لیے کوشش کی ہے؟ کہ شرک کے بعد سب سے بڑی بلا تکبر اور نخوت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خوش خلقی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے حلیمی اور مسکینی کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ مسکینوں کا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے مسکینوں کے گروہ میں ہی اٹھانا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر دن ہمارے اندر دین میں بڑھنے اور اس کی عزت و عظمت قائم کرنے والا بنتا رہا ہے؟ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد جو ہم اکثر دہراتے ہیں صرف کھوکھلا عہد تو نہیں رہا؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی محبت میں ہم نے اس حد تک بڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے مال پر اس کو فوقیت دی، اپنی عزت پر اس کو فوقیت دی، اور اپنی اولاد سے زیادہ اسے عزیز اور پیارا سمجھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے دین اسلام دے کر بھیجا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ تم اپنی پوری ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، دوسرے معبودوں سے دستکش ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں یا کرتے رہے ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا یہ دعا کرتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرتے رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت کے معیار ہمیشہ ہم میں قائم رہیں، ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت کرتے رہیں اعلیٰ معیاروں کے ساتھ، اور اس میں بڑھتے بھی رہیں۔ پھر یہ سوال ہے کیا تعلق اخوت اور اطاعت اس حد تک بڑھایا ہے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ باقی تمام دنیاوی رشتے اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، معمولی سمجھے جانے لگیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا خلافت احمدیہ سے وفا اور اطاعت کے تعلق میں قائم رہنے اور بڑھنے کی ہم دعا کرتے رہے سال کے دوران؟ کیا اپنے بچوں کو خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے اور وفا کا تعلق رکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ ان میں یہ توجہ پیدا ہو؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ وقت اور جماعت کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتے رہے؟ اگر تو اکثر سوالوں کے مثبت جواب کے ساتھ یہ سال گزرا ہے، تو کچھ کمزوریاں رہنے کے باوجود ہم نے بہت کچھ پایا۔ اگر زیادہ جواب نفی میں ہیں، اتنے سوال میں نے اٹھائے ہیں، تو پھر قابل فکر حالت ہے، ہمیں اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے، اور اس کا مداوع اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں یہ دعا کریں، آج کی رات بھی ہے اور کل آخری رات ہے، اور مصمم ارادہ کریں اور ایک عہد کریں، اور خاص طور پر نئے سال کے بعد میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے، اور نئے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پانے کی توفیق دے، ہم کھونے والے نہ ہوں، اور ہم ان مومنین میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔